قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات تائبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ مات علی السنت والجماعہ سنیو لاد کر کے بولو نا جملہ مصطفیٰ کا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ او کما قال علیہ السلام۔ پہلی حدیث من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو بندہ میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا ایمان سلامت لے کر جائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو میری اہل بیت سے محبت کرتا کرتا مر جائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک گناہوں سے توبہ نہیں کر لے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اہل بیت سے محبت کرتا رہے، مرے گا جب بھی بستر پر مرے، گھر میں مرے، مسجد میں مرے، میدان جہاد میں مرے، جہاں بھی مرے گا شہادت کی موت مرے گا، اللہ رتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت پر مرے گا سنی مرے گا۔ حدیث کا ذمہ دار میں ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، اہل بیت کی محبت میں مرے گا سنی مرے گا، اہل سنت و جماعت کے نظریے اور عقیدے پر مرے گا۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کی ذات پر، سرکار جانتے تھے فرقے اور فرقیاں تو بڑی بنے گی مگر سچی جماعت وہ ہوگی جس میں صحابہ کا پیار بھی ہوگا، اہل بیت کا پیار۔ اس لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کا بغض رکھے گا مر جائے گا، کفر کی موت مرے گا۔ من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، فرمایا جب قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا مبغض اہل بیت، میری اہل بیت کا بغض رکھنے والا جب قیامت کے دن آئے گا اس حال میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اسے خدا کی رحمت سے حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ رحمت تو اس کا استقبال کرے گی جو حسن و حسین کا حبدار ہو، جو اہل بیت کا حبدار ہو۔